بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی بہت ہی زیادہ جوان اور خوبصورت تھا اور مجھے بہت پیارا تھا کیونکہ وہی میرا سب کچھ تھا۔ میری امی بیمار رہتی تھیں، بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی کو مجھ سے بہت محبت تھی، وہ کہتا تھا تو جو کہے گی میں کروں گا، لیکن کچھ دنوں سے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی ہو گئی تھیں۔ ایک دن تو میں نے اس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی، اور میں اس مقام تک کیسے پہنچی یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب کہانی تھی۔ نہ جانے کیا کیا دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کی کھڑکی کو پہلے سے ہی کھول کے رکھ دیا، سوچا کہ رات کو اندر جا کے دیکھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میرا بھائی اس کمرے میں 4 عورتوں کے ساتھ موجود تھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ چاروں ہی اس کی سگی۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اپنے آپ کو ایک زوال سے بچانے کے لیے دوسرے زوال میں ڈال لیتا ہے۔ میرا نام ماریا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں ہمارے ساتھ کبھی کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کی رسمیں تھیں۔ سب سے بڑی رسم تو یہ تھی کہ لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو اسے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو سجا کے رکھنا پڑتا تھا تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ رشتے آئیں، اور اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی ایک خاص عمر کے بعد کنوارا بیٹھا ہو۔ سب کو شادی کرنی ہوتی تھی۔ اگر کسی کی بیوی مر جاتی تو اسے فوراً ہی دوسری شادی کرنے کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا۔ شاید ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سب کی شادی ہو جائے گی تو یہاں سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ گاؤں تھا جہاں پر پہلے بہت زیادہ بے حیائی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گاؤں کی رسموں کے پیچھے میرے ایک اکلوتے بھائی کے ساتھ اتنا برا ہو جائے گا۔ اس کی حالت بھی دیکھی نہیں جائے گی۔ آج اسے اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ عجیب سی حالت میں آ گیا تھا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوش شکل لڑکا تھا، پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، اس گاؤں میں زیادہ تر لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی کنواری لڑکی اگر میرے بھائی کو دیکھتی تو اس سے شادی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی۔ مجھے پورے گاؤں کا پتہ نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں یہی آتا تھا کہ جیسی لڑکی جوان ہوتی تھی اس کی شادی کروا دی جاتی تھی۔ میری باری بھی آنے ہی والی تھی، لیکن اس سے پہلے میرے بھائی کی شادی کرنی تھی۔ ہمیں ایک لڑکی کی تلاش تھی۔ یہاں پر ایک ہی شخص تھا جو پورے گاؤں کے رشتے کرواتا تھا، اور یہ بھی اصول تھا کہ سب اسی سے رشتہ کروائیں گے، کیونکہ مانا جاتا تھا کہ جتنے بھی رشتے اس نے جوڑے تھے وہ کبھی نہیں ٹوٹے تھے۔ اور میری امی بھی بہت زیادہ وہم کرتی تھی، اسی لیے اس کو ہی گھر پر بلا لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتا ہوں، اور وہ بہت ہی جلد ایک لڑکی کا رشتہ لے کر آ گیا۔ اس کا نام انم تھا۔ دیکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن میرے بھائی کو پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی ہی بیوی سے شادی کرنی ہے۔ میرے بھائی کی شادی انم سے کروا دی گئی، پر شادی والے دن نہ تو وہ خوش تھی اور نہ ہی بھائی۔ کم سے کم ایسے تو نہیں جیسے کہ شادی شدہ جوڑے خوش ہوتے ہیں، ایسی کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی رسم تھی کہ اس گاؤں میں مردوں کو 4 شادیاں کروائی جاتی تھیں، اور اس میں چاہے مرد کی مرضی شامل ہوتی نہ ہوتی، اس کی شادی کروا دی جاتی تھی۔ میرے بھائی کی دوسری شادی کرنے کی بالکل بھی نیت نہیں تھی۔ ایک دن ہم نے اس سے سنجیدہ ہو کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو سنبھال لوں یہی بڑی بات ہے، میں 4 عورتیں نہیں رکھ سکتا۔ میری امی نے کہا کہ ہمیں تو لگا تھا کہ تو مذاق کرتا ہے، لیکن تجھے نہیں پتا، یہ تو اس گاؤں کا اصول ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں اصول بھی تو ماننا پڑیں گے۔ تیری شادیاں تو ہونی ہی ہونی ہیں، کیوں ابھی سے ایسا دل لے کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک عورت سنبھال لوں وہی کافی ہے۔ میری امی نے اس سے پوچھا کہ کیوں، وہ تجھے تنگ کرتی ہے؟ کہنے لگا کہ تنگ کیا کرنا ہے، ایک ذمہ داری کافی نہیں ہوتی؟ آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی، بیماری کی، ہنسی خوشی کی، عزت کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے، آپ وہی سنبھال لیں تو بہت ہے۔ میری ماں نے کہا کہ 4 عورتیں ہوں گی تو آپس میں مل کے رہ لیں گی۔ جب یہ بات انم نے سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری امی نے کہا کہ ان دونوں کی جوڑی کسی نے صحیح ملائی ہے،
جب ان کو پتہ ہے کہ گاؤں میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو ان کو تو پہلے سے اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ کیوں اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرے بابا کی بھی 4 شادیاں کروائی گئی تھیں، لیکن کیونکہ ہم لوگ سب سے آخری والی بیوی میں سے تھے اس لیے ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ بابا کی پہلے والی 3 بیویاں مر چکی تھیں۔ ایک دن انم نے میری ماں کو بھی یہی کہہ دیا کہ آپ کی تو 3 سوتنیں مر چکی ہیں، اب آپ میرے سر پر 3 سوتنیں لانا چاہتی ہیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میری امی نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تو کیسے نہیں ہونے دے گی؟ جب اس گاؤں میں سارے مردوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے تو پھر تیرا مرد کیا کہیں اور سے آیا ہے؟ میری امی نے اسے غصے میں نہیں کہا تھا، لیکن سمجھانے کی نیت سے کہا تھا، پر وہ پھر بھی ناراض ہو گئی۔ ایک دن میرے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی، کہنے لگی کہ میں کسی اور عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا بھابھی یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری بس یہ خواہش ہے کہ میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی ہوں، کیونکہ شوہر اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ تو پہلے سے ہی پہلی بیوی ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں ایسی باتوں کو دل پہ لیتی ہیں؟ لیکن میری بھابھی کی شکل سے ایسا لگتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کوئی تماشا ضرور کریں گی۔ اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں بہت سے تماشے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے تو خودکشی کر لی تھی اور ایک اور عورت نے اپنی دوسری سوتن کی جان لے لی تھی، لیکن جو اصول بنایا گیا تھا اس کے اوپر عمل ہو کے ہی رہتا تھا۔ میرا بھائی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھ سے اتنی ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی، پھر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، سب عورتوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے، ان کے کپڑے خرچے سب کچھ میرے اوپر پڑ جائے گا۔ بات وہی ہوئی کہ شادی کو 4 مہینے گزر گئے تو ہمارا نام بھی آ گیا۔ گاؤں کے سربراہ نے کہا کہ اس کے لیے دوسری لڑکی تلاش کرو۔ میری ماں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ میرا بھائی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بھابھی بہت پریشان ہو گئی، لیکن پھر ایک بات سے ہم لوگ حیران رہ گئے کہ میری بھابھی نے ہی ایک لڑکی کے رشتے کا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میری دور کی رشتہ دار ہے، اگر اس کے ساتھ شادی کر لو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری دوست ہے۔ انہوں نے ہی بھائی کو دوسری شادی کرنے کے لیے منا لیا۔ میری دوسری بھابھی کا نام سنم تھا، اس کا اور انم بھابھی کا نام بھی آپس میں کافی ملتا جلتا تھا، انم اور سنم۔ میری بھابھی نے کہا کہ یہ میری سہیلی ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ شادی کر لیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ بھی اس گھر میں آ گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگی۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے ہی اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا بھائی کو اپنے کام میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ بھائی نے کہا کہ ابھی میری دوسری شادی ہوئی ہے، ساتھ ہی مجھے یہ نقصان ہو گیا، میں کیسے خرچے پورے کروں گا؟ وہ بہت پریشان تھا، اس کی تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دوسری شادی ہو گئی۔ دوسری عورت بھی اچھی تھی، میری بھابھی بری نہیں تھی۔ گھر کے کام میں انہوں نے کبھی آناکانی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کام کرتی تھیں، اور اب دوسری بھابھی بھی کام کرتی تھی۔ دونوں مل جل کے رہتی تھیں، ہنسی مذاق کرتی تھیں، ایک دوسرے کے کپڑے بھی پہن لیتی تھیں۔ میں حیران تھی، میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میری پہلی بھابھی تو سوتن کے نام سے ہی آگ بگولا ہو جاتی تھی، اور اب وہ آ گئی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی ہیں جیسے کہ جنموں کی بچھڑی ہوئی بہنیں مل گئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری دور کی کزن ہے تو میری دوست ہے، لیکن ایسی بھی کیا دوست تھی، اور کیا دوستی میں انسان اپنا سہاگ بانٹ سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس گاؤں میں تو سبھی یہ کرتے تھے، لیکن دل سے اور خوشی سے تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، لوگ تو مجبوری سے کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر تو میری انم بھابھی اتنی خوش تھی کہ جس کی انتہا نہیں۔ وہ دونوں تو ایک دن ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہی تھیں۔ اور ہمارے گاؤں میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اگر آپ نے کسی سے محبت جتانی ہو تو آپ اس کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ اکثر میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، اور وہ میاں بیوی بھی جو زمانے کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے۔ ہر میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب وہ دونوں ساتھ رہتی، ہنسی خوشی رہتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا بھائی کی تیسری شادی کا موضوع سامنے آنے لگا، کیونکہ گاؤں والوں نے کہا کہ گاؤں میں بہت ساری لڑکیاں ہیں
جتنے بھی مرد ہیں جن کی ابھی شادیوں کی گنجائش ہے وہ فوراً سے شادی کے بارے میں سوچیں، تاکہ گاؤں کی جو جوان لڑکیاں ہیں ان کی شادی ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ لڑکیاں کسی غلط کام میں ملوث ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر علاقے میں ایک خاص قسم کا حساب ہوتا ہے، کہیں کے مرد زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کہیں کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ملتان کی عورتیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، جبکہ مرد واجبی شکل و صورت کے ہوتے ہیں، اور لاہور کی عورتیں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اسی طرح پشاور کے لڑکوں کو بہت خوبصورت کہا جاتا ہے، اور سوات کے مردوں کو بھی بہت خوبصورت مانا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں، لمبی لمبی، دبلی پتلی، ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے حوریں اتری ہوئی ہیں، اور وہ زیادہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اگر ان کے بچے بھی ہو جاتے وہ تب بھی خوبصورت ہی رہتی تھیں۔ ان کی جینز ایسی تھیں کہ وہ کبھی موٹی بھدی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہمیشہ ہی قابل برداشت رہتی تھیں۔ اسی لیے تو اس گاؤں میں بے حیائی کے بہت سے قصے مشہور ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب سے اصول بنا دیے گئے تب سے سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ جب سب کی شادی ہو جائے گی تو پھر بے حیائی کون کرے گا؟ یہ سوچ تو اچھی تھی، لیکن بہت سی عورتیں اپنی سوتنوں کو برداشت کر کر کے پاگل ہو چکی تھیں، نفسیاتی مریضہ بن گئی تھیں۔ یہ ایک الگ کہانی تھی۔ جب میں ایسی عورتوں کے بارے میں سنتی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا۔ کئی عورتیں تو اپنی برداشت کی آخری حد پر پھر رہی تھیں، پھر وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی بچوں کو مارتی، کبھی چیختی چلاتی، لیکن سب اس بات پر خوش تھے کہ اصولوں پر عمل ہو رہا تھا، اور یہی سب کے لیے ضروری تھا۔ اولین ترجیح اسی کو دی جاتی تھی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، صنم بھابی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی تھی، لیکن ان کا مسکیریج ہو گیا۔ ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا تھا اور انہیں بہت تیز بخار تھا۔ ہم انہیں گھر لے آئے، پہلے چیک اپ کروانے کے لیے لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آج کی رات ان کو تیز بخار رہے گا، طبیعت بھی خراب رہے گی، ان کا بہت خیال کیجیے گا۔ لیکن میری امی تو پہلے سے ہی بیمار رہتی تھیں، اور اگر میں ان کا خیال کرنے بیٹھ جاتی تو پھر گھر کے کام کون کرتا؟ اور مجھے پتا تھا کہ صنم بھابی کا خیال بھابی تو کریں گی نہیں، آخر اپنی سوتن کا کون خیال کرتا ہے؟ اسی لیے میں ان کے لیے سوپ بنا کر جب کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تو پہلے سے ہی ان کے لیے سوپ بنا کر ان کو پلا بھی چکی تھیں، اور اب بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، تم نے سوپ بنا دیا تو کل پی لے گی، یا تم خود پی لو۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ ذرا ٹھنڈا پانی لے آؤ، میں نے اس کی پٹیاں کرنی ہیں۔ میں ان کی بات تو مان گئی۔ جب صنم بھابی سو گئیں تو میں نے آہستہ آواز میں انم بھابی سے پوچھا کہ آپ کو ان کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا، آخر کو یہ میری… ان کی زبان رک گئی۔ میں نے ان کا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی سوتن ہے اور آپ ان کے لیے اتنی فکر مند ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی تم کہتی تھی کہ یہاں پر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، مجھے اس سب کے لیے تیار رہنا چاہیے، اب میں تیار ہوں تو تم کہتی ہو کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن اتنا تو میں نے کسی کو بھی نہیں کرتے دیکھا۔ بڑی امی کے ساتھ ہماری امی کے تعلقات بھی بڑے خراب تھے، مجھے بچپن میں یاد ہے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی، اور پورے گاؤں میں بھی یہی سب ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کبھی کسی گھر سے شور کی آواز آتی ہے، کبھی کسی گھر سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دل کی بری نہیں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو برا کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ بھابی نے کہا کہ بس یہی زندگی ہے، کرنا پڑتا ہے، میں اس کا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تم گھر کو سنبھالو، میں اس کو سنبھال لوں گی، اور پھر ہم دونوں کی خوشی ایک ہی انسان میں ہے، اور اس کے لیے بھی ہم دونوں ہی اہم ہیں۔ میں اپنی انا اور ضد کو آگے رکھ کے اس گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، پر دراصل ابھی بھی مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ تو صنم بھابی کے پیروں تک کی مالش کر رہی تھی، ان کے پاؤں تک دبا رہی تھی، یہ منظر کسی کو بھی ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد بھائی کی تیسری شادی کرنے کا پھر سے شور پڑ گیا، کیونکہ جب پہلے کہا گیا تھا تو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دفعہ باقاعدہ ہمارے گھر پر ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ لڑکی تلاش کرنا شروع کریں، نہیں تو گاؤں کا سربراہ اپنی مرضی سے کسی لڑکی سے شادی کروا دے گا۔
جیسے ہی یہ بات ہوئی تو صنم بھابھی کے دل پہ لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم خود ہی تلاش کر لیں گے۔ انہوں نے ایسے کیوں کہا کہ ہم خود ہی تلاش کر لیں گے؟ کیا ان کو بھی انم بھابھی کی طرح تیسری سوتن لانے کا شوق تھا؟ میرے منہ سے یہ بات نکلی اور سچ ہو گئی۔ وہ واقعی اپنی مرضی سے تیسری سوتن لے آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری سہیلی ہے۔ اس کا نام سمن تھا۔ ان تینوں کے نام اتفاق سے ہی ملتے جلتے تھے، یا میں پاگل ہو رہی تھی؟ خیر، اب وہ بھی اس گھر میں آ گئی۔ اس کی شکل صنم بھابھی سے بہت زیادہ مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اور میں یہ حساب لگانے بیٹھ گئی کہ پھپھو کی بیٹی ہے تو پھپھو کی شادی تو کسی غیر سے ہوئی ہوگی، تو پھر ان کی شکل اتنی آپس میں کیوں ملتی ہے؟ خیر، تھی تو وہ ان کی رشتہ دار ہی۔ اب وہ بھی اسی گھر میں رہنے لگی، اور میرے بھائی پر مزید ایک عورت کا بوجھ پڑ گیا۔ اور پھر یہ تینوں اس کے ساتھ جھگڑا بھی بہت کرتی تھیں۔ ایسے نہیں تھا کہ اچھے طریقے سے رہتی تھیں، آپس میں تو مل جل کے رہتی تھیں، لیکن بھائی کے ساتھ جھگڑا ضرور کرتی تھیں۔ کبھی کوئی ناراض ہو جاتی تھی، کبھی کوئی ناراض ہو جاتی تھی، اسی لیے بھائی پریشان رہتا تھا۔ ایک دن تو وہ باہر بیٹھا تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس طرف جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا تو اس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ ابھی ابھی آپ کی تیسری بیوی آئی ہے، آپ اس کے ساتھ ٹائم کیوں نہیں گزارتے؟ مجھے کام کرنے دے۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے یہیں پر بیٹھا رہنے دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں اپنے بھائی کے لیے بڑی فکر مند تھی، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، لیکن فی الحال نہ تو میں اس سے کھل کے بات کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی ذمہ داری کم کر سکتی تھی۔ شاید میں اس کی تکلیف سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میری تینوں بھابیاں انم، صنم اور سمن ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھیں۔ میں ان کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں بھی پھیلنے لگی کہ یہ واحد گھر ہے جہاں پر 3 سوتنیں ایک ساتھ رہتی ہیں، لیکن آپس میں ایک دفعہ بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرے بھائی کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے پاس کون سا کلیہ ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی اپنائیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو جھگڑا ہی پڑا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ ایک سوتن دوسری سوتن کے سر میں استری دے ماری، اور اس کا اتنا برا حال ہو گیا کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ میری امی بھی لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں نے ان تینوں کو سیدھا رکھا ہوا ہے، جرت ہے بھلا ایک دوسرے سے لڑکے تو دکھائیں۔ میرا بھائی بھی لوگوں کو کہہ دیتا کہ پتہ نہیں شاید میری قسمت اچھی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس میں کسی کا بھی کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ ان تینوں کا اپنا ہی کمال تھا، جو یہ ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی نہیں تھی اور ایک ساتھ خوش رہتی تھی۔ اور جب چوتھی شادی کی بات ہوئی تو تب بھی ان تینوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہمارے گھر میں میرے بھائی کی چوتھی شادی ہونے والی تھی۔ اس دفعہ تو وہ یہ سوچنے لگا کہ ہم یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں، بس جتنی ہو گئی سو ہو گئی، میں ایک اور عورت نہیں لانا چاہتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو زمینیں تھیں وہ سربراہ کی تھیں، یعنی ہم ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے، ان کی کمائی بھی ہم کھاتے تھے، لیکن اس کا ایک حصہ سربراہ کو دیتے تھے، اور وہ زمین سربراہ کی تھی۔ اگر ہم یہاں سے جاتے تو ہمارے پاس گھر کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اور ہمیں پھر صفر سے سب کچھ شروع کرنا پڑتا۔ اب کچھ میری بھی شادی ہونے والی تھی۔ اماں نے کہا کہ بس چوتھی بہو آ جائے، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گی۔ اور میری جس گھر میں شادی ہو رہی تھی، میں وہاں پر دوسری بیوی بن کے جا رہی تھی۔ میری امی نے کہا کہ میں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا، تو میری بیٹی کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ میری شادی جس گھر میں ہو رہی تھی وہاں پر پہلے سے ہی ایک عورت موجود تھی، اور سننے میں آیا تھا کہ بڑی خطرناک تھی۔ میں نے اپنی بھابھیوں سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں، آپ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوش اسلوبی سے رہتی ہیں، مجھے بھی کوئی ٹپس دیں۔ تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری ٹپ ہے نا، وہ تمہارے کام نہیں آنے والی، تم اپنے نصیب کے لیے دعا کرو۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، اور مجھے غصہ بھی آ گیا۔ مجھے ایسے کیوں لگتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور مجھے یقین تب ہوا جب چوتھی لڑکی بھی یہ لوگ اپنی پسند سے لے آئے، یعنی کہ میری بھابھیوں کی آپسی پسند سے وہ لڑکی آئی تھی۔ یہ سب ایک دوسرے کی رشتہ دار تھی، اور وہ بھی انہی کی رشتہ دار تھی۔ اور جب میں نے اس کا نام سنا تو میرے کانوں سے دھواں نکل آیا۔
اس کا نام امن تھا۔ یہ ان کے نام کیوں آپس میں ملتے تھے؟ کیا سارے اتفاق ہمارے ہی گھر میں ہو رہے تھے؟ امی نے کہا کہ تو چپ کر جا، اپنی شادی کی تیاری کر۔ وہ بھی باقیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ کبھی یہ لوگ آپس میں کوئی چیز بنا کے چھوٹی سی پارٹی کر لیتے، کبھی ایک ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے۔ ہمارے یہاں زیادہ کوئی ہوٹل یا اس طرح کا ماحول تو تھا نہیں، گھر میں ہی کچھ بنا لیتے تھے، مل جل کر کھا لیتے تھے۔ ایک دن تو بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میں نے کہا کہ اکیلے اکیلے پارٹی ہو رہی ہے، مجھے بھی بلا لیتے۔ سمن بھابھی کے منہ سے ایک بات نکلی جو مجھے حیران کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہنوں میں تمہارا کیا کام؟ میں نے کہا اچھا، آپ لوگ بہنیں ہیں؟ آپ لوگ بہنیں تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پر ہم رہتے تو بہنوں کی طرح ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ میٹھا انسان کے لیے شوگر کا باعث بنتا ہے، اور ان کے آپسی رشتے کی مٹھاس سے مجھے شوگر ہو گئی تھی۔ اب تو میں جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا، شکر کھانے والے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی ثبوت مل گیا۔ میں نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر لیا۔ ایک دن اسی طرح یہ چاروں بیٹھی پارٹی کر رہی تھیں، جب ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اب میں اپنی امی اور بھائی کے قدموں تلے سے بھی زمین نکالنے کے لیے بھاگی۔ میں ان کو فوراً سے یہ بات بتانا چاہتی تھی۔ بات بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ قیامت برپا ہونے کے لیے کافی تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات اپنی امی کو بتائی تو امی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ گندگی چل رہی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ یہ عورتیں تو پاگل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا، ان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ہم نے اس کو بھی وہ بات بتا دی۔ وہ زمین پر ایسا بیٹھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اور اگر گاؤں کے سربراہ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ ہمیں اس گاؤں سے نکال دے گا، ہمارا تماشا بن جائے گا۔ ان چاروں کو ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں ان کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ ہم نے ان کو بھی بلا لیا۔ گھر کا ماحول عدالت جیسا بن گیا۔ ان کو بھی اندازہ ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم لوگوں کا آپسی رشتہ کیا ہے، ذرا مجھے بتانا پسند کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی سوتن ہیں، اس کے علاوہ اور کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں کے اصلی رشتے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ جب وہ چاروں آپس میں بیٹھی پارٹی کر رہی تھیں تو وہ یہ باتیں کر رہی تھیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ ہم چاروں بہنیں ہیں، ورنہ کبھی سوتنیں اتنے پیار سے رہتی ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ انم کی عقل نے کام کیا، اور اپنے بعد وہ ہم سب کو بھی یہاں لے آئی۔ کم سے کم بہنیں ہیں تو ایک دوسرے کا برا تو نہیں چاہتی ہیں نا۔ یہ چاروں آپس میں بہنیں تھیں، تبھی تو ان کے نام ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور انہوں نے یہ اسی لیے کیا تھا کہ کسی اور کو سوتن بنانے سے اچھا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ ہی رہ لیا جائے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے تو نکاح جائز ہی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اس بات کو چھپانے کی بہت کوشش کی۔ میرے بھائی نے دوسرے شہر کے مفتی سے جا کر پوچھا۔ اس نے کہا کہ 3 عورتوں کو طلاق دینی ہوگی، پہلی والی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میرا بھائی اتنا غصے میں تھا، کہنے لگا میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان چاروں کو طلاق دے دوں، اور یہ سب کیا دھرا تو پہلی والی کا ہے۔ پھر میرے بھائی نے ایک بڑا انوکھا کام کیا۔ اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کو فارغ کر دیا اور آخری والی بیوی کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ اسے وہ اچھی لگتی تھی۔ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں بولے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ایک مرد نے 3 عورتوں کو اکٹھی طلاق دے دی۔ ان عورتوں کو غائب کروا دیا گیا، یعنی ان کے گھر بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد یہ خبر اڑا دی گئی کہ وہ گھر سے بھاگنا چاہتی تھیں۔ وہ ساری ہی بدکردار تھیں۔ ان کو بدکردار ثابت کرنا ضروری تھا، نہیں تو ہماری جان پر بن جاتی۔ لیکن ابھی بھی ہماری جان اس بات سے ہٹی نہیں تھی۔ بھائی نے پھر سے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ جو کچھ بھی تھا وہ بیچ کر ہم لوگ اس گاؤں سے نکل گئے اور سب سے قریبی شہر لاہور میں آ بسے۔ یہاں پر آ کر ہمیں پہلے بڑی مشکل کاٹنی پڑی۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، لیکن اب ہماری حالت لوور مڈل کلاس سے بھی بری ہو گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سنبھلنے لگیں۔
میری شادی جہاں ہونی تھی لیکن میری شادی بھی وہاں نہیں ہوئی اور میں بھی بچ گئی۔ جب ہم لوگ شہر آ گئے تو 2 سال کے بعد بھائی نے میری شادی کروا دی اور اب میرے سر پر کسی سوتن کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ چاروں آپس میں بہنیں تھیں، انہوں نے اپنی زندگی تو برباد کی لیکن میری زندگی سنوار کے چلی گئی۔ کم سے کم میں اس گاؤں سے تو نکل گئی، ایسا گاؤں جہاں پر آپ کو مفت کی زمین ملی ہے، مفت کا گھر ملا ہے، بس آپ نے خود ہی محنت کرنی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے۔ تو ایسے گاؤں سے لوگ کیوں نکلیں گے؟ اور خاص کر مرد ایسے گاؤں کو چھوڑ کر کیوں جائے گا جس گاؤں میں اس کو 4 بیویاں مل رہی ہیں؟ وہ تو کبھی وہاں سے جاتے نہیں تھے، لیکن میرا بھائی مختلف تھا اور اس نے یہ ثابت کیا۔ اب ہماری زندگی پہلے سے بہت مختلف ہے، ہم ایسے بہت سے کام کرتے ہیں جو وہاں رہ کر کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ میرا ہوا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ایسے گاؤں میں رہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔